أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم والذین اور یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں ہم للزکاة فاعلون جو فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون 18واں سپارہ آیت نمبر 4 ہے۔ ان آیات میں جیسا کہ عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیب ایمان والوں کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ یہ تیسری صفت ہے ان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، جنت الفردوس کے جو وارث ہیں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو فریضہ زکوٰۃ کی خوش دلی کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت، زکوٰۃ کے فائدے، زکوٰۃ کا نصاب کہ کن پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ ساری باتوں پر انشاءاللہ مختصراً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت وہ دیکھا جائے تو اس کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ ملا کر 80 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے کہ جہاں نماز کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کو بھی اللہ نے بیان کیا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ یہ 80 سے زیادہ جگہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں اسلام کے ارکان کو بیان کیا ہے وہاں جب پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کو بیان کیا، پھر نماز کو، اور نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ ادا تو صرف اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور جب اس نیت سے دلی خوشی سے انسان زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس پر اجر و ثواب جو ملے گا وہ تو الگ چیز ہے۔ اس پر اللہ پاک انعامات کیا کیا عنایت فرماتے ہیں، چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا انعام جو اللہ پاک عنایت فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ جب انسان خوش دلی سے زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرے گا تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے اللہ مسلمان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں گے اور اپنی محبت ڈال دیں گے۔ دل میں اللہ کی محبت کے آنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا میرے عزیزوں، وہ ہے مال کی محبت۔ تو جب خوش دلی سے زکوٰۃ ادا ہوگی، مال کی محبت نکلے گی تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ اور پھر دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے زکوٰۃ ادا کی تو انسان بخل سے نکل جاتا ہے، بخل سے خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ بخیل نہیں رہتا اللہ کے ہاں۔ خوش دلی سے زکوٰۃ دے گا سخی بنے گا۔ اور سخی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے اللہ پاک اس کو دور رکھتے ہیں۔ بہرحال پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر خوش دلی سے، ایک ہوتا ہے نا بوجھ سمجھنا جی پھر اتنے پیسے زکوٰۃ، ایسا نہیں، دل کی خوشی سے انسان زکوٰۃ دے گا، اللہ ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثلاث من فعلہن فقد طعم الایمان، 3 کام ایسے ہیں جو 3 کام کرے گا اللہ پاک اس نے یوں سمجھیں کہ ایمان کی لذت چکھ لی، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ پہلا کام کیا؟ فرمان عبد اللہ وحدہ، وہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی کرے،
اس نے عبادت صرف کس کی ایک اللہ کی. دوسرے نمبر پر وَعَلِمَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس بات کا یقین رکھا، اس بات کو جانا اور سمجھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا اعطى زکاۃ مالہ طیبۃ بها نفسہ، دلی خوشی کے ساتھ ہر سال اللہ کے رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کی. یہ تین کام کی، عبادت صرف اللہ کی، یہ ایمان رکھا، یہ جانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہر سال دلی خوشی سے زکوٰۃ ادا کی. فرمایا اللہ پاک اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائیں گے، ایمان کی لذت اس کو حاصل ہو جائے گی. اور ایک فائدہ، اللہ پاک زکوٰۃ کی برکت سے گناہوں سے پاک کریں گے. قرآن مجید میں آتا ہے 11 سپارہ میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، آپ ان سے زکوٰۃ و صدقات لیں، اس زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے. گناہوں دل بھی صاف ہوگا اور اللہ پاک گناہوں سے بھی پاک کریں گے. اور پھر ایک اور فائدہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے اللہ پاک، ایک تو ہوتا ہے نا برکت، مال میں برکت تو آئے گی ہی آئے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ مال میں اضافہ فرما دیں گے. ایک عجیب بات ہے، بظاہر تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے نا کہ میں لاکھ میں سے 2500 دے رہا ہوں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا واضح اعلان ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سودی معاملات اللہ گھٹاتا ہے. سود میں تو نظر آتا ہے نا، لاکھ دیے تھے 1.5 مل رہے ہیں، 1,10,000 1,05,000 زیادہ مل رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کو مٹاتا ہوں. ویربی الصدقات، اور زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، بظاہر گنتی میں کم ہو رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں بڑھا دوں گا، میں بڑھا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ یا صدقہ ادا کرو اس سے مال میں کمی نہیں آتی. ایک یا کئی فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے صرف یہ لگا رکھی ہے، جو صرف یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری رضا میں دے رہا ہے، تیرے راستے میں دے رہا ہے، تیری رضا کے لیے دے رہا ہے، یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما. اور آپ تجربہ کریں، گارنٹی والی بات ہے، صحیح طور پر نا 1 سال زکوٰۃ دیں، آپ کی 1 سال زکوٰۃ بنی 5,000 روپے، ٹھیک ہے، خوش دلی سے دے دو، اگلے سال آپ کے زکوٰۃ 5,000 نہیں بنے گی. اگلے سال حساب و کتاب کر رہے بیٹھیں گے تو زکوٰۃ 5,000 سے زیادہ ہی بنے گی. ابھی زیادہ زکوٰۃ کیوں بن رہی ہے؟ مال میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا خوش دلی سے زکوٰۃ دو، اللہ مال میں برکت بھی دیں گے اور مال میں اضافہ بھی ہوگا. اور ایک اور بڑا فائدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا، زکوٰۃ جب انسان، یہ دیکھیں یہ سارے فائدے تب ملیں گے جب صحیح معنوں میں خوش دلی سے زکوٰۃ ادا ہوگی. مال محفوظ ہو جائے گا، مال کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا، نہ اس چوری ہوگا نہ جلے گا، پورے مکان میں آگ لگ جائے مال نہیں جلے گا. جس کی زکوٰۃ دے دی، جس کی کیا کر دی؟ زکوٰۃ دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ زکوٰۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کی برکت سے. حسنوا تحسین سے، تحسین کہتے قلعہ بنا لینا. اب انسان قلعہ بنا لے، جیسے پہلے زمانے میں قلعے بنتے تھے نا، قلعے میں چلا جائے تو دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایسے ہی صحیح معنوں میں زکوٰۃ دو. اللہ پاک نظام بناتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا ہو جائے اس مال کے اللہ حفاظت فرماتے، اس کو ضائع نہیں ہو جائے. بڑے چند برکات ہیں، زکوٰۃ کے فائدے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، بخل نکلتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور مال کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ. ہر قسم کی آفات سے مال محفوظ ہو جائے گا. اور بہت ساری برکاتیں چند آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. اور اب اگلی بات، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر 3 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک تو نقدی، روپیہ پیسہ، وہ انسان کے پاس ہے، وہ بینک میں رکھا ہے، جیسے بھی کسی کو ادھار دے رکھا ہے، جیسے بھی جتنا نقد پیسہ انسان کی ملکیت میں، اس نقد پیسے پر زکوٰۃ ہوتی ہے.
دوسرے نمبر پر آتے ہیں سونا چاندی، جس بھی شکل میں زیورات کی شکل میں استعمال میں ہیں یا نہیں ہیں، ہر قسم کے زیورات، ڈلیوں کے شکل میں جسے بنا کر رکھ لیتے ہیں، ڈلیے ہیں، کوئی برتنوں کی صورت میں ہیں، سونا اور چاندی جس بھی شکل و صورت میں ہیں، ان کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سامان تجارت، سامان تجارت، چاہے وہ تیار شدہ ہے چاہے وہ خام مال کی صورت میں ہے، جیسے ہمارے محلے میں ہوزری ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے آلات تجارت، ایک ہوتے ہیں سامان تجارت، ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ سامان تجارت پر ہوتی ہے، آلات تجارت پر نہیں ہوتی۔ مثلا یہ مشینیں لگی ہیں، کوئی ٹوپی بنا رہی ہے، کوئی جرابیں بنا رہی ہے، کوئی جرسی سویٹر بنا رہی ہے، یہ جو مشینیں ہیں یہ کہلاتی ہیں آلات تجارت، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب جو مال ہے، کچھ بنا ہوا مال ہے جو بکنے، جو قابل فروخت ہے، یہ ہے سامان تجارت، ٹھیک ہے۔ یہ جو خام مال پڑا ہے، اون ہے، دھاگا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ سامان تجارت میں آتا ہے اور اس پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی بنیادی طور پر۔ نمبر 1 روپیہ پیسہ، نمبر 2 سونا چاندی، اور نمبر 3 سامان تجارت۔ اب ان کا نصاب کیا ہے؟ روپیہ پیسہ، اس کا جو نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت۔ کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچتے ہیں تو ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو اب پیسوں کی زکوٰۃ کے حساب ایسے کیا جاتا ہے، مثلا تجارت ہوتی ہے نا، اس میں لین دین چلتا رہتا ہے، میں نے کسی کو دینے ہیں، کسی سے لینے ہیں۔ اب اپنے پاس جو ہے، جو کسی سے لینے ہیں وہ جمع کرے، پھر جو کسی کو دینے ہیں ان کو نکال دے، مائنس کر دیا، پیچھے جو بچا وہ دیکھا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ پھر چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور پھر سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ کتنا؟ 7.5 تولہ۔ اور سامان تجارت کا نصاب بھی چاندی والا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو پیسوں کا اور سامان تجارت کا نصاب کتنا ہے؟ اور چاندی کا یہ ایک نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی اور اس کی مالیت۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ سمجھیں۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی ہے، تھوڑا سا سونا ہے 7.5 تولہ نہیں ہے، اور تھوڑے سے پیسے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر 2 قسم کی چیزیں ہوں، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا سامان تجارت ہے، تھوڑے سے چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، یعنی 2 قسم کی چیزیں تھوڑی تھوڑی سی ہیں، ان کا اپنا نصاب پورا نہیں ہوتا، تو پھر ان کی مالیت کو، ان کی قیمت کو آپس میں ملائیں گے۔ اگر ان دونوں چیزوں کی مالیت مل کر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو یہ بھی نصاب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور تھوڑے سے پیسے ہیں، اب سونے کا نصاب بھی پورا نہیں، پیسوں کا نصاب بھی پورا نہیں، اب ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، 1 تولہ سونا اور تھوڑے سے پیسے ملاؤ، ان دونوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے، اس سے بھی کئی زیادہ بن جاتی ہے۔ اب یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسائل کو سمجھیں۔ خواتین جو ہوتی ہیں نا، وہ جی تھوڑا سا ہے، وہ جی تھوڑا سا ہے، تولہ ہے، 2 تولہ ہے، بھی پیسے تو ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں نا، تو اس پر بھی کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اب یہ بات تو ہو گئی نا زکوٰۃ کا نصاب، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ کہ زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے؟ دیکھیں اللہ پاک نے 10ویں سپارے میں پورا نصاب بیان کیے ہیں کہ کس کو دینی چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، 8-9 مصرف اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ اپنی زکوٰۃ کے کم از کم 3 حصے کریں۔ کتنے حصے کریں؟ 3۔ پہلا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، ایک حصہ کس کو دیں؟ اپنے رشتہ داروں کو دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 ثواب ملیں گے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، اچھے سلوک کا ثواب ملے گا۔ اب
کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتے، کن کو نہیں دی جا سکتی. یہ بہت سے لوگ پوچھے جی فلاں کو دے سکتے، فلاں کو دے سکتے. بھائی اصولی سی بات یاد رکھیں، دو قسم کے رشتے ایسے جن کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے. ایک ہے رشتہ زواج. کون سا رشتہ ہے؟ زواج، ازدواج کہہ رہے ہیں، شادی والا رشتہ. شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اور ایک ہے رشتہ ولادت والا رشتہ، جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہم کس سے پیدا ہوئے؟ ہمارے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، یہ دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے، اوپر تک. والد کو بھی نہیں دے سکتے، دادا دادی کو، پردادا پردادی کو، والدہ کو، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، اوپر تک کسی کو نہیں دے سکتے. اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا، پھر آگے پوتا پوتی، پڑپوتا پڑپوتی، بیٹی، پھر آگے اس کی اولاد، نواسا نواسی، یہ نیچے تک، یہ رشتہ ولاد جو ہم سے پیدا ہوئے اور جن سے ہم پیدا ہوئے، ان رشتوں کا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. باقی تمام رشتوں کا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سگے بھائی کو، سگی بہن کو، چچا کو، پھپھی کو، ماموں کو، مامی کو، تائی تائے، سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آسان الفاظ میں سمجھاتی ہے. اور اب آگے ایک اور بات، یہ بھی عموماً پوچھتے ہیں. دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا لفظ کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جی میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، یہ کہیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. ایسا نہیں ہے. نیت ہونی چاہیے دل میں کہ میں کون سے پیسے دے رہا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں. زبان سے آپ یہ کہہ دیں کہ جی میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یہ عید ہے میری طرف سے آپ کے لیے، آپ اپنے استعمال میں لے آئیں. دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. زبان سے یہ کہنا کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں. تو ایک نمبر پر تو ہو گئے، ایک زکوٰۃ کا حصہ ہونا چاہیے کس کے لیے؟ رشتہ داروں کے لیے، کہ اس میں ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. اور ایک حصہ ہونا چاہیے اپنے پڑوسیوں کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے پڑوسیوں کے لیے، کہ ان کے بھی ہمارے اوپر حق ہے نا. پڑوسی کا انسان کے اوپر بہت بڑا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم جاہل لوگ ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں پڑوسی کی اہمیت. پڑوسی کا انسان پر بہت بڑا حق ہوتا ہے. ایک زکوٰۃ کا حصہ رکھے پڑوسیوں کے لیے، یہ پڑوسیوں کو دے دی، اس میں بھی ڈبل اجر ملے گا. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا الگ اجر ملے گا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا الگ ثواب ملے گا. اور ایک حصہ رکھیں اللہ کے دین کے خدمت گاروں کے لیے، جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. مدارس کو دے، ختم نبوت والوں کو دے، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، ایک زکوٰۃ کا حصہ ان کو دے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. یہ آپ کے لیے کیا بنے گا؟ صدقہ جاریہ بنے گا. آپ نے مدرسے میں دیا، آپ کے پیسے سے کوئی حافظ بنا، کوئی عالم بنا، یہ ایک بہت بڑا کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ ہوگا. ختم نبوت والوں کو زکوٰۃ دیا کریں کہ ختم نبوت کے کام میں ہمارا حصہ ہوگا. اس میں اجر بھی بہت ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شفاعت بھی ملے گی. تو یہ تین قسم کے مصرف ذہن میں ہونے چاہیے. سب سے پہلے کس کو دینی ہے؟ رشتہ داروں کو دیں، پھر پڑوسیوں کو دیکھیں، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے دین کی جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کا ایک مناسب سا حصہ ہونا چاہیے. بہرحال خوش نصیب مسلمان جو جنت الفردوس کے وارث بن گئے، ان کی ایک صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ وہ لوگ فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں. اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.